بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان کے مہینے کا استقبال کیسے کریں، جاننے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ رمضان مبارک کے مہینے سے پہلے شعبان معظم کا مہینہ آتا ہے۔ اس وقت شعبان کا مہینہ ختم ہونے میں چند دن باقی رہ گئے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کی تیاری شروع کر دیتے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو روزے کی اہمیت و افادیت بیان فرماتے اور اس کی حقیقت واضح کرتے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ شعبان کی آخری تاریخ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطاب فرمایا کہ اے لوگو، تم پر ایک بڑی عظمت والا بابرکت مہینہ سایہ فغن ہو رہا ہے۔ اس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے کے روزے کو اللہ نے فرض قرار دیا ہے اور اس کی راتوں میں خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کو نفل مقرر کیا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کوئی نیک نفل کام الہ کی رضا اور قرب حاصل کرنے کے لیے کرے گا تو وہ ایسا ہوگا جیسے اس مہینے کے سوا دوسرے مہینے میں کسی نے فرض ادا کیا ہو، اور جو اس مہینے میں فرض ادا کرے گا وہ ایسا ہوگا جیسے اس مہینے میں کسی نے 70 فرض ادا کیے۔ اور یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ ہمدردی غمخواری کا مہینہ ہے، اور وہ مہینہ ہے جس میں ایمان والوں کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ جس کسی نے اس میں کسی روزے دار کو افطار کرایا تو اس کے لیے گناہوں کی مغفرت اور جہنم کی آگ سے آزادی کا سبب ہوگا، اور اسے اس روزے دار کے برابر ثواب دیا جائے گا، بغیر اس کے کہ اس روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں ہر ایک کو سامان میسر نہیں ہوتا جس سے وہ روزے دار کو افطار کرا سکے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ یہ ثواب اس شخص کو بھی عطا فرمائے گا جو دودھ کی تھوڑی سی لسی یا کھجور پر یا پانی کی ایک گھونٹ پر کسی روزے دار کو افطار کرا دے، اور جو کوئی کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے، اللہ اسے میرے حوض سے ایسا سیراب کرے گا کہ اس کو پیاس ہی نہیں لگے گی، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ رمضان وہ مہینہ ہے جس کا ابتدائی حصہ رحمت، درمیانی حصہ مغفرت اور آخری دوزخ کی آگ سے آزادی ہے، اور جو شخص اس مہینے میں اپنے مملوک، غلام یا خادم کے کام میں تخفیف کر دے گا، اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا اور اسے دوزخ کی آگ سے آزادی دے دے گا۔ اس حدیث کو سننے سے روزے اور رمضان کی اہمیت سے آگاہی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رمضان کے روزے سے متعلق صرف ایک مقام پر یعنی سورۃ بقرہ میں بیان کیا ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ رمضان کے روزے کی اہمیت اتنی زیادہ کیوں ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیرووں پر فرض کیے گئے تھے۔ اس طرح توقع ہے کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہوگی۔ چند مقررہ دنوں کے روزے ہیں، اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے، اور جو لوگ روزے رکھنے کی قدرت رکھتے ہیں پھر نہ رکھیں تو وہ فدیہ دیں۔ ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اور جو اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں اچھا یہی ہے کہ روزہ رکھو۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ لہٰذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے
اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزے کی تعداد پوری کرے۔ اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا، اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو۔ اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار و اعتراف کرو اور شکر گزار بنو۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان میں بتایا گیا ہے کہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے کہ بندے کے اندر تقوی اور پرہیزگاری کی صفت پیدا ہو جائے، یعنی وہ گناہوں سے بچ سکے اور نیکیوں کی ادائیگی ذوق اور شوق سے کرے۔ روزے کی روح یا ہر عبادت کی روح تقوی ہے۔ تقوی انسان کو بریک لگاتا ہے، اسے قابو میں رکھتا ہے، اس کی غلط خواہشوں پر روک لگاتا ہے، خواہش نفس سے بچاتا ہے۔ اگر کسی مسلمان میں نفس پرستی ہے تو خدا پرستی اس کے اندر اسی وقت پیدا ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے نفس پرستی سے باز آئے۔ نفس یہ خواہشوں کو کنٹرول میں کرنے کے لیے روزے رکھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اگر کوئی رمضان کے آنے سے پہلے ان چیزوں سے واقف نہیں ہے اور رمضان کے پورے مہینے میں بھی اسے روزے کی حقیقت سے واقفیت نہیں ہوتی اور روزے کی شرائط کے مطابق روزہ نہیں رکھتا تو اس کے پلے بھوک و پیاس کے سوا کچھ نہیں پڑتا۔ مثلاً کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے یا جھوٹ پر قائم رہتا ہے اور اسے چھوڑنا نہیں چاہتا اور روزہ بھی رکھنا چاہتا ہے اور روزے کے دوران بھی اور روزے کے بعد بھی اپنے اس عمل پر قائم و دائم رہتا ہے۔ روزے کی اہمیت بتائی ہوئی بہت سی حدیثوں میں کہا گیا ہے کہ روزہ صرف بھوک و پیاس سے یا جنسی عمل سے باز نام نہیں ہے، بلکہ آنکھ، ہاتھ، پاؤں اور کان کے بھی روزے کا ذکر کیا گیا ہے۔ حلال حرام کی حقیقت کے سلسلے میں بتایا گیا ہے کہ کوئی عبادت، کوئی دعا اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگی اگر کسی شخص کی پرورش حرام مال یا حرام کمائی سے ہو رہی ہو۔ خوش قسمتی سے مسلمانوں میں روزہ رکھنے کا جذبہ تو بہت پایا جاتا ہے، لیکن بد قسمتی سے روزے سے فائدہ حاصل کرنے کی اور اپنی زندگی، اپنے گھر بار اور اپنے محلے کو بدلنے کی خواہش نہیں ہوتی۔ اس موسم بہار میں عام طور پر صوم و صلاۃ، تلاوت قرآن، قیام اللیل، اعتکاف اور انفاق فی سبیل اللہ جیسی عبادت کا اہتمام روٹین کی عبادت کے طور پر کیا جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مسلم معاشرے پر اس ماہ مبارک کے خوشگوار اثرات مرتب نہیں ہو پاتے۔ اگر انہی امور دین کو مکمل شعور، جذبہ، اخلاق اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ٹھیک ادا کرنے کی کوشش کی جائے تو یہ ایک مہینہ ہی آدمی کی زندگی میں انقلاب برپا کرنے کے لیے کافی ہے۔ شعوری طور پر کی جانے والی عبادات کے نتیجے میں ذہن و فکر بدلتا ہے، اخلاق و اعمال بدلتے ہیں، پسند اور ناپسند کے رجحانات بدل جاتے ہیں اور فی الجملہ پوری زندگی میں اسلامی رنگ نمایاں ہوتا جاتا ہے۔ روزے کے ذکر سے پہلے جان و مال کے سلسلے میں جو حکم دیا گیا ہے اس میں بھی یہ بتایا گیا ہے کتب علیکم، یعنی تم پر فرض کیا گیا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تو تمہارے لیے قتل کے مقدمے میں قصاص کا حکم لکھ دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ عقل و خرد رکھنے والو، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، امید ہے کہ تم اس قانون کے خلاف ورزی سے پرہیز کرو گے۔ مال کے سلسلے میں کہا گیا ہے مسلمانوں یہ بات بھی تم پر فرض کر دی گئی ہے کہ جب تم میں سے کوئی آدمی محسوس کرے کہ اس کے مرنے کی گھڑی آ گئی اور وہ اپنے بعد مال و ممتاع میں سے کچھ چھوڑ جانے والا ہو تو چاہیے کہ اپنے ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے اچھی وصیت کر جائے۔ یہ حق ہے متقی لوگوں پر۔
روزے کے بیان کے ختم ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر مال کے بارے میں جو ذکر کیا ہے وہ انتہائی غور و فکر کا لائق ہے، اور تم لوگ نہ تو آپس میں ایک دوسرے کے مال ناروا طریقہ سے کھاؤ اور نہ حاکموں کے آگے ان کو اس غرض کے لیے پیش کرو کہ تمہیں دوسرے کے مال کا کوئی حصہ قصداً ظالمانہ طریقے سے کھانے کا موقع مل جائے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ نے اس آیات کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس حقیقت کی طرف اشارہ کہ مشقتی نفس کی باتیں کچھ سود مند نہیں ہو سکتی۔ اگر ایک شخص بندوں کے حقوق سے بے پرواہ ہے اور مال حرام سے اپنے آپ کو نہیں روک سکتا، نیکی صرف اسی میں نہیں ہے کہ چند دنوں کے لیے تم نے جائز غذا ترک کر دی۔ نیکی کی راہ یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے ناجائز ترک کر دو۔ روزے سے پہلے، روزے کے بعد جو باتیں قرآن میں بیان کی گئی ہیں، جس کا تذکرہ مضمون نگار نے اوپر کیا ہے، اس کو اگر غور سے دیکھا جائے تو روزے کی مقصدیت پورے طور پر واضح ہو جائے گی۔ ایک طرف جان کی حرمت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، دوسری طرف مال کی حرمت کا ذکر کیا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی انسان کی جان، اس کی آبرو، اس کی عزت کا خیال نہیں کرتا اور ناروا طریقے سے دوسروں کا مال ہڑپ کرتا ہے تو اس کی ساری باتیں خاک میں مل جاتی ہے۔ یہی وہ حقیقت ہے کہ روزے دار جس سے ناواقف ہوتا ہے، اگر واقف بھی ہوتا ہے تو اس کا خیال نہیں کرتا، اور روزے داروں کی اکثریت کچھ ایسی ہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان آتے ہی مسجدیں بھر جاتی ہیں اور رمضان جاتے ہی خالی ہو جاتی ہیں۔ پھر اس لیے جاتی ہیں کہ ظاہری طور پر لوگ عبادت کے قائل ہیں، لیکن ان کا باطن بدل جائے، ان کی فکر بدل جائے، ان کا رجحان بدل جائے، جھوٹ بولنا بند کر دیں، وعدہ خلافی سے باز آ جائیں، اپنے سے بڑوں کے ساتھ گستاخی اور بے ادبی سے پیش نہ آئیں، چھوٹوں سے بے رحمی کا رویہ نہ اپنائیں، ماں باپ کے حقوق بلکہ رشتہ داروں، عزیزوں، پڑوسیوں کے حق تلفی نہ کریں۔ یہ چیزیں ایسے روزے داروں کے پلے نہیں پڑتی جو محض بھوک، پیاس اور جنسی عمل سے اپنے آپ کو باز رکھتے ہیں اور باقی سب کام دھڑلے سے بغیر کسی روک ٹوک کے کرتے رہتے ہیں۔ اوپر جو سطریں لکھی گئی ہیں، مضمون نگار چاہتا ہے کہ ہر دینی جماعت اپنے حلقائی اثر کے لوگوں میں روزے کی اس حقیقت سے واقف کرائے کہ رمضان کا روزہ رکھنے کی کیا غرض و غایت ہوتی ہے، اور رمضان میں روزے کی اتنی اہمیت کیوں ہے۔ رمضان ہی میں قرآن نازل ہوا ہے، یعنی اسلام کا احکامات، ہدایات اور قوانین نازل ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان سارے قوانین، احکامات کی پابندی کی جائے۔ محض رات کے وقت تلاوت کر کے یہ نہ سمجھا جائے کہ قرآن مجید کی تلاوت کا یہ سننے کا حق ادا ہو گیا، ایک قرآن، دو قرآن، تین قرآن پڑھ کر ثواب لوٹ لیا گیا۔ اگر قرآن اسی کے لیے نازل ہوا ہوتا تو پھر وہ ہدایتیں جو چوروں کا ہاتھ کاٹنے کے لیے، زانی کو سنگسار کرنے کے لیے، جھوٹ بولنے والوں پر لعنت بھیجنے کے لیے، ناحق جان لینے والوں کے لیے سزائے موت یا سنگسار کرنے کی بات کیوں کہہ گئی؟ تلاوت کرتے وقت امام کو اور مقتدی کو دونوں کو یہ باتیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس میں وہ باتیں ہیں جو انسانی زندگی کو بدلنے کے لیے آئی ہیں، جو معاشرے میں تبدیلی لانے کے لیے آئی ہیں، جو ہر طرح کے کرپشن اور ہر طرح کی برائی، ہر طرح کی گندگی اور غیر پاکیزگی کو دور کرنے کے لیے آئی ہیں۔ اگر ہم نہا کر بھی گندے رہیں، ہم کھا کر بھی بھوکے رہیں، تو پھر نہانا کیسا اور پھر کھانا کیسا؟ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔